بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ناصر عباس قادری ایڈوکیٹ اور میں امام حسن کونسل پاکستان کا مرکزی سیکریٹری جنرل ہوں، اور امام حسن کونسل پاکستان حضرت امام حسن علیہ السلام کے ذکر خیر کو عام کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ پنجتن پاک اطہر و اقدس کے گھرانے میں حضرت امام حسن کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے، اور حضرت امام حسن حضور نبی علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی کے پاکدار بیٹے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں آپ کے ذکر خیر کو عام کرنے میں ایک سستی پائی جاتی تھی، جس کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ تنظیم قائم کی ہے۔ اور اس تنظیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے ذکر کی محفلیں کروانا۔ آج تک تو ہم پہلے آپ کی ولادت کے سلسلہ میں، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں امام حسن کونسل پاکستان کے مرکزی قیادت سے لے کر ایک مقامی یونٹ کے عہدیداران تک پورا رمضان شریف آپ کی ولادت کے جشن کے پروگرام کرواتے ہیں۔ مسجدوں میں اور ہالوں میں افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس دوران عشق امام حسن کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ اس کا ہر سال سفر کے مہینے میں آتا ہے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق آپ کی شہادت 28 سفر ہے اور بعد میں 5 ربیع الاول ہے، تو اس لیے سفر کا مہینہ جو ہے ہم فوکس کرتے ہیں کہ سفر کے پورے مہینے میں پورے پاکستان میں ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے شہادت کے سلسلہ میں عشق امام حسن کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہ پروگرام مختلف مساجد میں مرکز کی سطح سے لے کر مقامی یونٹ تک انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ کیونکہ ہماری تنظیم پورے ملک میں جڑیں پکڑ چکی ہے، تو اب ہم یعنی رمضان شریف اور سفر کے علاوہ بھی جو ہے مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں اور مختلف ہفتوں میں جو ہی تو ہماری کوئی پروگرام کی پوزیشن بنتی ہے یا دوستوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں دوست کہ جس طرح کہ ملک میں ایسے کوئی حالات آ جائیں کہ جن حالات میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پاک سے کوئی روشنی حاصل کرنا ہو، تو آپ کی سیرت پہ بھی ہم پروگرام وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سود جو ہے اس کے بارے میں واضح اللہ رب العزت کے احکامات، قرآن کریم کے آیات اور میرے کریم آقا کے فرامین موجود ہیں، جس کا مختصر لب لباب یہ ہے کہ جس نے سود کا لین دین کیا اس نے اللہ سے جنگ کی، جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ تو رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو وفاقی شرعی عدالت نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے لیے وفاقی شرعی عدالت نے حکمرانوں کو 5 سال کا ٹائم دیا کہ 5 سال کے اندر اندر آپ سودی نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو لاگو کریں۔ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کے بڑے 5 بینکوں نے، جس میں حکومت اور حکومتی بینک بھی شامل تھے، انہوں نے اس پہ سپریم کورٹ میں حکم امتناعی لیا، تو جس پہ ہمیں بڑا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ایک اسلام کے نام پر حاصل کی جانے والی ریاست میں اگر اسلامی نظام معیشت آ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ کیوں؟ اس پر امام حسن کونسل پاکستان نے، کیونکہ یہ ایک مذہبی ٹچ ہے اس لیے ہم نے اس کو مذہبی مسئلہ سمجھتے ہوئے امام حسن کونسل پاکستان نے پاکستان میں سود سے پاک معیشت کے موضوع پر سیمینارز کیے، اور اس میں ہم نے پہلا سیمینار 25 جون کو لاہور میں کیا، دوسرا سیمینار 13 اگست کو ملتان میں کیا، تیسرا سیمینار 15 اگست کو گجرات میں، اور چوتھا سیمینار ہم نے 27 اگست کو اسلام آباد کیا۔ اور اگست کے بعد ستمبر میں، کیونکہ ستمبر کے مہینے میں سفر شروع ہو جانا تھا، کیونکہ ہماری تنظیم کا مرکزی جو موضوع ہے وہ امام حسن کا ذکر ہے، تو سفر میں ہم ان کے ذکر میں چلے گئے۔ اب ہم جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں حکومت نے ایک بیان دیا کہ ہم سپریم کورٹ سے یعنی جو ہم نے اپیلیں کی ہیں واپس لیتے ہیں، اور پاکستان میں سود کے خاتمے اور اسلامی نظام معیشت کے نفاذ کے لیے عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک حکومت کا یہ جو بیان ہے وہ ایک سیاسی بیان لگ رہا ہے، اور مخلص ہو کے حکومت شاید اس پہ ابھی ورک نہیں کر رہی، اور اس پہ ہماری مرکزی قیادت آپس میں سر جوڑ رہی ہے کہ اگر حکومت اس پہ عمل درآمد کرتی ہے تو خوش آئند، ادروائز ہم عوامی آگاہی اور
حکومت کو احساس دلانے کے لیے سود پہ مزید بھی پروگرام کروانے کا ارادہ امام حسن کونسل پاکستان کے پلیٹ فارم سے رکھتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے سیمینار کروائے جو کہ تک رہے، اس میں ہم نے علمی ادبی شخصیات کو بلا کے صرف سیمینار کروائے تھے، اور اس پہ ہم نے حکومت وقت کو پیغام دیا تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا لاہے عمل ہے، اگر حکومت اس پہ مخلص نہ ہوئی تو پھر ہم سیمینار، مذاکرے، مباحثے، ان کے ساتھ ساتھ احتجاجی پروگرام پورے ملک میں ریلیوں کی اور احتجاج کی کال بھی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی، موجودہ ملکی صورتحال پہ میں یہ گزارش کروں کہ پاکستان کو ہمیشہ جو ہے یہود و ہنود نے، جو کہ اسلام سے بھی مخلص نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دشمن رہے ہیں، اور قیام پاکستان سے آج تک ان کو پاکستان کا وجود پاتا ہی نہیں ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی کہ ہمارے ملک کے چند میر صادق، میر جعفر ٹکر پہ چلنے والے اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، وہ ان یہود و ہنود کے لیڈروں، اعلی کاروں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں اور ان کے ہتھیار بن کے پاکستان میں انارکی پھیلاتے رہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ انڈیا خاص طور پہ سر فہرست ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ انہوں نے مل کے یہ پلان کیا ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے کوئی نقصان پہنچانا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے اداروں کو تباہ کریں۔ پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف انہوں نے، پاکستان کی آرمی کے خلاف، پاکستان کی ISI کے خلاف انہوں نے یہ محاذ کھولا، اور کچھ لوگوں کو خریدا جنہوں نے ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے ہمارے ہی ملک میں کھڑے ہو کر ہمارے ان اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور ان کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی، اور پاکستان کو کمزور کرنے کی۔ الحمدللہ جو دانشور طبقہ تھا انہوں نے اپنی آواز بلند رکھی، جس پہ اب کچھ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس پہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ اگر انہوں نے یو ٹرن نہ لیا، عمل نہ کیا، اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایسے بولتے رہے، تو ابھی ہمارے مرکزی صدر ہیں حافظ نقیب احمد چشتی صاحب، 2 گھنٹے پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے اداروں کے ساتھ عہد وفا کرنے کے لیے، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر پاکستان امام حسن کونسل پاکستان لاہور، پاکستان کا جو دل ہے، اس کے حال میں ہم آل پارٹیز پاکستان کانفرنس بلا رہے ہیں، جس میں ہم پاکستان کے تحفظ، سلامتی اور پاکستانی اداروں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کی موجودہ معاشی ابتری کی جو صورتحال ہے، اس میں یہ گزارش کروں کہ اس میں کچھ قصور ہم عوام کا بھی ہے۔ ہم بار بار انہی کو ہی آزماتے ہیں جو چہرے پہلے بار بار آ کے اپنے مہرے بدل کے، اپنے نام بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر جب ایک مرتبہ آتے ہیں تو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم بار بار ان پہ یقین کر کے، وہ ضروری نہیں کسی ایک ہی پارٹی میں ہو، وہ ایک الیکشن یا 2 الیکشن ایک پارٹی میں لڑتے ہیں، پھر دوسری جماعت میں جا کے وہ دوسرا لیول دھار کے پھر ہمارے سامنے فرشتہ بن کے آتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ 1947 سے آج تک پاکستان کو ایسے لوٹا جا رہا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے اقتدار کے کرسی سے لے کر ایک گاؤں کی ڈسپینسری کے چپڑاسی تک سارے پاکستان کو ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے شہد کے چھتے کے ساتھ اس کی مکھیاں چمٹی ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج وہ لوٹ لوٹ کے امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ آ گئی کہ آج غریب اپنے بچے نہیں پال سکتا تو بیوی بچوں کو ذبح کر کے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں سب سے پہلے عوام کو شعور پکڑنا ہوگا، اور عوام کو اس نعرے پہ آنا ہوگا کہ خود کو بدلو گے تو بدلے گا پاکستان۔ ہم اگر یہ سوچ اپنا لیں کہ اس مرتبہ جس کو MPA بنایا ہے دوبارہ اس کو اپنے حلقے میں زندگی بھر موقع نہیں دینا، کسی نئے بندے کو آگے لانا ہے۔ اس مرتبہ جس کو MA نے بنایا ہے آئندہ زندگی بھر اسے نہیں دینا، کسی پڑھے لکھے نوجوان تربیت یافتہ خاندانی بندے کو آگے لانا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے عوام اس پہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد ہمارا نظام تبدیل ہوگا اور ہماری معاشی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہوں گی۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس پہ آ رہا ہوں کہ جو بدتر صورتحال ہے یہی ہے کہ بدقسمتی سے قیام پاکستان سے آج تک پاکستان امریکی بلاک میں ہے، اور امریکی بلاک اسلام کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور اس وجہ سے آج IMF، ورلڈ بینک، اقوام متحدہ پہ انہی کی اجارہ داری ہے
وہ آئے دن پاکستان کی معیشت پہ طرح طرح کی پابندیاں لگاتے رہتے ہیں، سختیاں کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ پاکستانی قوم کی قسمت سے کھیلتے ہوئے معاشی طور پر پاکستان کو مفلوج کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ شعور کے ناخن لیں، عقل سے فیصلے کریں، اور ایک بندہ جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک ادارہ جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے، اس کو خیر آباد کہہ کر کسی اور بلاک سے اٹیچ ہو جائیں۔ ہم اگر مثال میں یوں دوں گا کہ اگر ہم بازار میں جاتے ہیں، ایک سبزی خریدنی ہوتی ہے، منڈی میں 30 دکانیں ہیں، ہم کم از کم 5 سے 6 دکانوں کا وزٹ کر کے جہاں سے ہمیں اچھی چیز ملتی ہے، جہاں سے ہمیں سستی چیز ملتی ہے، ہم وہ لیتے ہیں۔ امریکہ ہمیں اتنا مہنگا پیٹرول دے رہا ہے، امریکہ اقوام متحدہ سے جب ہمیں قرضے دلاتا ہے، اتنی سخت شرائط پہ دلاتا ہے، تو عالمی منڈی میں اور بھی تو تیل کی کاروبار کر رہے ہیں، کیوں ہم ان سے تیل کی خریداری کا سودا کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہاں کیوں مجبور ہیں؟ ہمیں اپنے پاؤں سے یہ بیڑیاں توڑنی ہوں گی مجبوری کی، اور ہمیں آزاد اور خود مختار ریاست ہو کر فیصلے کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہی ہماری معیشت سنبھل سکتی ہے۔